مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 10 رجب 1446 ہجری بمطابق 10 جنوری 2025 عیسوی۔ موضوع عزت و آبرو کی حفاظت۔ خطیب فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن عواد الجہنی حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اس کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز دین میں نئی بات ہے، اور دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اما بعد لوگو، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور آپ کو ان اعمال کا مکلف بنایا جن کی آپ طاقت رکھتے ہیں، سو آپ انہیں انجام دیں۔ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس طرح کی حکموں کی بجاوری کریں، منہیات اور کبائر سے بچیں، اور قرآن کریم کی بصیرت افروز باتوں سے بصیرت حاصل کریں۔ اس نے آپ پر قرآن اس لیے اتارا کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ قرآن نجات کے لیے عظیم ترین سرمایہ میں سے ہے، کیونکہ اس میں فرائض و فضائل ہیں، اس میں تحریم و تحلیل ہے، پند و نصیحت اور تنبیہ کی چیزیں ہیں۔ نفسوں کو کیا ہو گیا کہ اس کے اوامر کی بجاوری نہیں کرتی اور اس کے منہیات اور ممنوعات سے نہیں رکتے، اس ذات سے نہیں ڈرتے جو بندے کی علانیہ اور خفیہ باتوں کو، ظاہری اور پوشیدہ چیزوں کو جانتی ہے۔ نفسوں پر غفلت خیمہ زن ہے، اور خواہشات نے انہیں اپنے خلاف چیزوں کو دیکھنے سے روک دیا ہے، لہذا انہوں نے اپنے باطل کے ذائقے کو میٹھا سمجھ لیا اور قیامت کے دن اس کے بدلے کی کرواہٹ سے لا علم ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے گناہوں پر اصرار کیا اور اس دن سے بے خوف ہو گئے جب قدموں اور پیشانیوں کو پکڑا جائے گا، جب ان لوگوں کا عذاب دوچند کر دیا جائے گا جو نماز کو چھوڑتے اور ضائع کرتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں اور اسے ادا نہیں کرتے، ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھ کر اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، استطاعت ہونے اور عذر نہ ہونے کے باوجود فریضہ حج کو مؤخر کرتے ہیں، جب شراب پینے والے کو جہنمیوں کے پیپ سے پلایا جائے گا اور جہنمیوں کے پیپ کا گھونٹ پیے گا جس میں تباہی و بربادی ہے، جب زناکاروں اور بدکاروں پر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے اور اگلی پچھلی شرمگاہوں پر آگ کے تازیانے برسائے جائیں گے، جب سود خور زقوم کے درخت سے کھائے گا اور کسی قوم میں زنا اور سود ظاہر نہیں ہوا مگر اس نے اپنے اوپر اللہ کا عذاب نازل کر لیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی ناراضگی اور عذاب سے پناہ لیتے ہیں جب ظالم لوگ گرم ہوا، کھولتی آگ اور گرم سائے میں ہوں گے۔ سنو، جو اپنے نفس میں مشغول رہا اسے اپنے علاوہ دوسروں سے مطلب نہ رہا، اور جس نے اپنی کمی اور کوتاہی پر نظر رکھی وہ اپنے سوا دوسروں سے اور ان کے اعمال سے بے پرواہ رہا۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اپنی زبانوں کو عزت و آبرو پر طعن کرنے سے روکیں۔ اللہ ہر کہنے والی کی زبان کے پاس ہوتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی عزت کو پامال کرے گا اور اسے گفتار و کردار سے تکلیف دے گا وہ اللہ
اللہ کا حریف و مد مقابل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا یعنی جو ان پر ایسے عمل کا الزام دھرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں، انہوں نے بہتان یعنی جھوٹ کا وبال اپنے سر لے لیا۔ بہتان یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کریں جو اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ایسی بات سے کرو جو اسے ناپسند ہو۔ پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے بھائی میں وہ بات ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات ہو جو تم کہہ رہے ہو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات نہ ہو جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ اسے سے مسلم نے روایت کیا۔ پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا مومن کو تکلیف دینا قول اور فعل دونوں سے ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہے، سو جو لوگ مومنوں کو بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو تکلیف دیتے ہیں انہوں نے اپنے سر بہتان یعنی جھوٹ اور بڑے گناہ کا وبال لے لیا، یہ سنگین سزا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ اے ہمارے رب ہماری زبانوں کو پاک اور ہمارے دلوں کو مومنوں سے محبت کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں مومنوں کے تئیں کوئی کینہ نہ رکھ، بے شک تو بڑا مشفق و مہربان ہے۔ اے اللہ ہمیں خواہش نفس و برائی کا حکم دینے والے نفس اور مردود شیطان سے پناہ دے۔ اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور جب تک مہلت ہے جلدی کرو، درست عمل کرتے رہو جب تک وہ قبول کیا جاتا رہے، اور خلاف ورزیوں سے رک جاؤ جب تک زندگی کی ڈور جڑی ہوئی ہے۔ اے فریب خوردہ انسان اپنی آرزو کو گھٹاؤ کہ عمر چھوٹی ہے، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرو کہ پرکھنے والا دیکھ رہا ہے، اپنی خطاؤں کو چھوڑ دو کہ حساب بڑا کٹھن ہے، اور توبہ سے اپنی خرابی کی اصلاح کرو کہ تمہارا انجام خوشگوار ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب مفرد میں اور بہقی نے جید سند کے ساتھ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرو تمہیں معاف کیا جائے گا۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو بات تو سنتے ہیں مگر اس کی پاسداری نہ کرتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تباہی ہے اصرار کرنے والوں کے لیے جان بوجھ کر اپنے کرتوتوں پر اڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی وعدہ کتاب اور سید المرسلین کے طریقے سے نفع پہنچائی۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ آپ اللہ سے مغفرت اور رحمت طلب کریں اور اس سے توبہ کریں، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی حمد جو اس کی بقا کے ساتھ دائمی ہے۔ اللہ کے لیے تمام حمد ہے، ایسی دائمی حمد کی بلا مشیت الہی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے لیے تمام حمد ہے، ایسی دائمی حمد کہ جس کا کرنے والا صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ کے لیے ہر پلک جھپکنے اور ہر سانس کے ساتھ دائمی حمد ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور اس پر جس نے آپ کے طریقے سے ہدایت پائی اور آپ کی دعوت جیسی دعوت دی۔ اما بعد مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اپنے نفسوں کو غفلتوں سے بیدار کرو اور انہیں ان کی نجات کے راستے پر لگاؤ۔ یاد رکھو تم تو ٹھہرے ہوئے ہو اور موت تم کو لیے جا رہی ہے۔ تم تو قیام پذیر ہو لیکن ایام تمہیں لے کر رواں دواں ہیں، اور تم تو سوئے ہوئے ہو لیکن موت تمہارے آنگن میں جاگ رہی ہے۔ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا کرے گا۔ اللہ کے بندو، آپ سب اس ذات پر بکثرت درود و سلام پڑھیں جو قیامت کے دن عظیم موقف میں مخلوقات کی جائے پناہ ہوگی، ہمارے نبی اور شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ سے اور تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والے تابعین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ان کی محبت سے ہمیں فائدہ پہنچا، ان کے زمرے میں اے اللہ ہمارا حشر کر، اور ان کی سنت اور طریقے سے ہمیں دور نہ کر، اے اکرم الاکرمین۔